السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ گزشتہ کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر ناراضگی کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس ناراضگی کو دور کرنے والا عمل جس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ بیان فرمایا ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گزرے ہوئے زمانے میں جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ندامت اور افسوس اور شرمندگی ہو۔ دوسرے، حال میں جاری زندگی میں اس وقت ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تیسرے، مستقبل میں آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی نظروں سے دور ہو گیا، بلکہ نبی نے یہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن سب سے اچھا بندہ وہ ہے وخیر الخطائین التوابون، جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ اور یہ بھی نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی بنجر زمین میں کسی شخص کی سواری گم ہو جائے اور وہ مایوس اور نا امید ہو کر سو جائے اور پھر اچانک جب وہ آنکھ کھلنے پر دیکھے کہ میری سواری سرہانے کھڑی ہے، وہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو شخص توبہ کر لے گا گناہ کے بعد میں اور پھر اپنے مستقبل کو صحیح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تیسری جگہ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں ان لوگوں کے گناہوں کو جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لے، پھر صحیح زندگی گزارے، راہ راست پر اپنی زندگی گزارے۔ کہیں ہمارے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص نیک اعمال جس سے گناہ ہو گئے تھے پھر وہ نیک اعمال کرنے لگ جائے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہیں یہ فرمایا اے نبی میرے بندوں سے کہو جن سے گناہ ہو گئے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ توبہ ہماری روح کا غسل ہے۔ انسان جتنی مرتبہ غسل کرتا ہے اس کے لیے بہتری اور صفائی ہوتی ہے۔ ہم جتنی مرتبہ توبہ کریں گے، اگر بار بار ہمارے قدم پھسل جائے، بار بار گناہ ہو جائے، تب بھی حکم یہی ہے کہ ہمیں بار بار توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے لیکن رات میں چوری کرتا ہے، فلاں گناہ کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس کی یہ نیک اعمال، اس کی نماز ایک دن اس کو گناہوں سے دور کر دے گی۔ بہرحال انسان اپنی زندگی میں اگر بار بار گناہ ہوتے ہیں اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان ایک دھوکہ یوں بھی دیتا ہے
کہ تجھ سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، بار بار گناہ ہوتے ہیں، اب توبہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ سے مایوس کافر ہوا کرتے ہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے امید رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ ہمارے سب گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو اس نے گناہوں سے بھر دیا ہو، پھر ایک مرتبہ سچے دل سے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کر لیتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ اگر کسی کافر نے بہت گناہ کیے، اس کے بعد وہ ایمان قبول کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ صرف یہی نہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، کتنے بھی گناہ ہو جائے، بار بار گناہ ہو جائے، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، گڑ گڑا کر توبہ مانگنا۔ توبہ کرنا یہ بندگی کا اعتراف ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ اگر ہمیں بیماری بار بار ہوتی ہے تو ہم بار بار علاج کراتے ہیں، یہی حال گناہوں کا اور توبہ کا ہے۔ اگر بار بار گناہ ہو جائے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں۔ توبہ میں یہ ضروری ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جھانک کر دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا، لیکن سچے دل سے اس نے توبہ کی اور کچھ فاصلے پر چلا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس زمین کو، جو زمین نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھی، اللہ نے قریب کر دیا اور اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، یقیناً اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا، اللہ کے سامنے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ان میں نا امیدی اور مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں، رحمان ہیں، کریم ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے خود ہمیں یہ کہا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ ہو گئے اور پھر وہ میرے دربار میں توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، انہیں معاف کروں گا۔ یہ جگہ جگہ اللہ نے اعلان کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شیطانی دھوکوں سے بچیں، چاہے ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ہو اور بار بار ہو رہے ہوں، پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں۔ خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ تعالیٰ خوب معاف فرماتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی مرحمت فرماتے ہیں۔ ایک فرشتے سے یہ اعلان کراتے ہیں، اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائیوں کے چاہنے والے رک جا، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سب پوری امت مل کر اللہ کے اس حکم پر عمل کرے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پوری امت کی کامیابی اللہ نے اس آیت کریمہ میں توبہ میں بیان فرمائی ہے۔ پوری امت اگر اللہ سے توبہ کرے گی، اللہ نے فرمایا امید ہے اللہ تمہیں کامیاب فرما دیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت پر یقین کرتے ہوئے ہماری پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جتنی گناہ ہم سے آج تک زندگی میں ہوئے ہوں، سارے گناہوں کی اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگیں، جن کے حقوق ہمارے ذمے ہوں وہ حقوق ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند مسائل ذہن میں رہے۔
انجیکشن اور سلائن جو لوگ چڑھاتے ہیں، سلائن لگاتے ہیں، اس سے متعلق 3 باتیں ذہن میں رہے۔ پہلا یہ ہے کہ انجیکشن کا اثر اگر صرف رگوں تک رہتا ہے، ایسا انجیکشن لیا جاتا ہے۔ عام طور پر انجیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں، یا سلائن لگائی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ صحیح رہتا ہے۔ دوسرے، ایسا انجیکشن اگر لیا جاتا ہے جس سے بدن میں طاقت اور قوت حاصل کرنا مقصود ہو تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بدن میں قوت اور طاقت کا انجیکشن نہ لیا جائے، اس سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ تیسرے، اگر ایسا انجیکشن لیا جاتا ہے جس کا اثر پیٹ کے خلا میں پہنچ جاتا ہے، پیٹ میں، معدے میں پہنچ جاتا ہے، یا دماغ کے اندر پہنچتا ہے، جس کو دماغ کا خلا کہہ لیجئے اور پیٹ کا خلا کہہ لیجئے، ان جگہوں پر اس کا اثر پہنچتا ہے۔ مثلا اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا، اس وقت ایسا انجیکشن دیا جاتا ہے جس کا اثر پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ اگر انجیکشن کا اثر پیٹ کے اندر پہنچے گا یا دماغ کے اندر پہنچے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیں، تینوں احکام میں فرق کو ملحوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔